عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم لاہور شاہی قلعہ میں موجود ہیں اور ایک بار پھر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں، اور آج میرا ٹاپک ہے دعا میں مانگنا۔ تو آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ یعقوب رسول کا خط 4 باب اس کی 2 اور 3 آیت ہم خداوند کے زندہ کلام سے تلاوت کریں گے۔ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر برکت بخشے۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ ہم نے خدا سے مانگنا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، بجائے کہ ہم حسد کریں، غصہ کریں، لڑائی جھگڑا کریں۔ بہت سارے خاندانوں میں دیکھتا ہوں کہ لڑائی جھگڑے ہیں، حسد ہیں، ایک دوسرے کے گھر کو دیکھ کر، ان کی چیزوں کو دیکھ کر حسد ہے ان کی زندگیوں میں، لیکن وہ خدا سے نہیں مانگتے۔ لیکن آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے خدا سے مانگنا ہے، اس سے مانگنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم نے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر، بلکہ خدا سے مانگنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے دعا سے ٹھہرنا ہے۔ اور کسی مصنف نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ آپ جو چیز خدا سے مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ اس پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجھے یہ چیز چاہیے۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ ہمارا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے، ہمارا خدا یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں تجھے قوم مراث میں دوں گا اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے بخش دوں گا۔ ہیلیلویا۔ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ کتنا اس سے مانگ سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے قومیں مجھ سے مانگ، زمین کے انتہائی سے مانگ۔ تو آپ کوئی بھی چیز خدا سے مانگ سکتے ہیں، خدا آپ کو دے گا۔ لیکن اگر ہم حسد کریں گے، اگر ہم غصہ کریں گے، اگر ہم لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں خدا کے حضور خاکسار بننا ہے، خدا کے حضور حلیم بننا ہے، اور اس سے دعا کرنی ہے، اور وہ آپ کو مہیا کرے گا۔ ہیلیلویا۔ خدا کے زندہ کلام میں ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا خط اس کا پہلا باب، اس میں لکھا ہوا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے شک نہیں کرنا، بلکہ ایمان کے ساتھ مانگنا ہے اور خدا ہمیں دے گا۔ اور اگر ہم شک کریں گے تو ہم دو دلا ہیں، تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت سکھایا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہم نے خدا سے مانگنا ہے، ہم نے خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہم نے خدا سے مانگنا ہے، وہ ہمیں دے گا۔ اور پھر اگر یسوع مسیح ایک دوست کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی دوست آدھی رات کو اپنے دوست کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ میرے یہاں مہمان آئے ہیں اور مجھے روٹی درکار ہے، تو وہ دوست جو ہے سویا ہوا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یسوع مسیح نے کہا پھر بھی وہ اپنے بچھونے پر سے اٹھے گا اور اپنے دوست کے لیے دے گا۔ تو ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں مانگنا ہے۔ یسوع مسیح ہمارا اچھا دوست ہے، ہم اس سے مانگ سکتے ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل 14 باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ تو ہمیں خدا سے مانگنا ہے، وہ ہمیں دے گا۔ اور ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کون سا ایسا باپ ہے کہ اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے، انڈا مانگے تو بچھو دے۔ اور لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ ہیلیلویا۔ تو ہم نے خدا سے مانگنا ہے، وہ ہمیں دے گا۔ اور اس بات کو اپنے آج دل میں رکھ لیں کہ ہم نے خدا سے مانگنا، ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے غصہ نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، ہم نے اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں مانگنا۔ کئی دفعہ ہم اپنی ضرورت سے بغیر چیزیں مانگ لیتے ہیں عیش و عشرت کے لیے، کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے، مجھے یہ بڑا گھر مل جائے، عیش و عشرت کے لیے۔ جو آپ کی ضرورت ہے وہ خدا آپ کو مہیا کرے گا۔ تو ہم نے خدا سے مانگنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حنا کو کہ حنا جو ہے وہ اس کے اولاد نہیں ہے، اور اس کی جو سوتنے ہیں
وہ اس کو ستاتی ہیں، اس کو تانے دیتی ہیں کہ تیرے اولاد نہیں ہے، لیکن حنا نے غصہ نہیں کیا بلکہ وہ دعا کرتی تھی، اور لکھا ہے کہ وہ زار زار رو کر دعا کرتی تھی اور خدا سے مانگتی تھی، تو خدا نے اس کو اولاد کی برکت دی۔ اسی طرح ہم نے خدا سے مانگنا ہے اور خدا ہمیں مہیا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایک دوست ہے، میرا کزن ہے، اس نے کہا کہ مجھے جاب کی ضرورت تھی اور میں بڑا پریشان تھا، تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے سوچا کہ میں جب تک مجھے خدا جاب نہیں دے گا تو میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اس نے کمرے میں چلا گیا اور اس نے دعا کرنا شروع کی۔ ایک دن گزر گیا، پھر 2 دن گزر گیا، لیکن اس سے جواب نہیں آیا، لیکن اس نے کہا خدا تو مجھے جاب دے گا تو میں یہاں سے جاؤں گا۔ تو عزیزو، خدا نے تیسرے دن معجزہ کیا اور باہر ایک بھائی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کہ اس نے آواز دی اس بھائی کا نام لے کر، اس نے کہا کہ خدا نے اس کے لیے جاب کا دروازہ کھولا ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے جاب چاہیے، تو خدا نے جو ہے وہ جاب دے دی ہے اور کل وہ جاب پر آ جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں حسد، غصہ، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر، بلکہ خدا سے مانگنا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا ہمیں دیتا ہے، ہمیں خدا سے مانگنا ہے۔ بہت سارے لوگ خدا سے نہیں مانگتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی کوشش سے اور جلتے ہیں، خون جلاتے رہتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں مانگتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے، مجھے یہ چاہیے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بھائی جائیداد سے لڑ جاتے ہیں، اور اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں، بائک سے لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہمیں خدا سے مانگنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر کہ یبیز نے خدا سے کہا، اس نے خدا سے مانگا، اس نے کہا خداوند تو مجھے برکت دے اور میری حدود کو بڑھا۔ یبیز کا مطلب ہے دکھ سے پیدا ہوا، لیکن اس نے خدا سے مانگا کہ خداوند تو میری حدود کو بڑھا اور مجھے برکت دے، تو خدا نے اس کو برکت دی اور اس کی حدود کو بڑھایا۔ عزیزو، ہم نے خدا سے مانگنا ہے، خدا ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایک دوست تھا، بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارا بھائی تھا، اور اس نے خداوند کو کہا کہ میں نے باہر جانا ہے، اور خدا نے اس کے لیے یہ ممکن کیا، کیونکہ وہ دعا کرتا رہا اور اس کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کسی سے کہے، وہ دعا کرتا رہا۔ اس نے کہا خداوند میں باہر فلاں کنٹری میں جانا چاہتا ہوں، اور خداوند میرے دل کی خواہش ہے کہ میں وہاں پر جاؤں۔ تو عزیزو، وہ 2 سال دعا کرتا رہا۔ اس کے گھر والے کہتے یہ کیسے ممکن ہوگا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تیری جاب بہت چھوٹی ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن عزیزو، وہ خدا پر بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے کہا خدا مجھے ضرور ایک دن موقع بخشے گا کہ میں باہر اس کنٹری میں جاؤں گا۔ اور عزیزو، ایک دن ایسا آیا کہ خدا نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، اور اسی کے ایک رشتہ دار تھا جو باہر کے ملک میں تھا، اس نے اس کو لکھا کہ کیا تو یہاں پر آنا چاہتا ہے، یہاں پر ایک اچھی جاب ہے۔ تو اس نے اس کو کبھی پہلے نہیں کہا تھا، لیکن عزیزو، خدا نے اس آدمی کے دل میں ڈالا، اور اس طرح وہ بھائی ممکن ہوا کہ وہ وہاں پر باہر جا سکا۔ تو خدا ہمارے لیے بھی سب کچھ ممکن کر سکتا ہے، ہم نے خدا سے مانگنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اس کلام سے آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ آمین۔